اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل عشق رائٹس آفیشیل. آپ سب سوچتے ہوں گے کہ میں نے اتنے دنوں سے اپنی ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کو اپنی حالت کے بارے میں آگاہ کروں اور جو میرے ساتھ ہوئی اس کے بارے میں بتاؤں. سب کی طرح ہم بھی، میں اور میری فیملی، میرے ہسبینڈ اور میرے بچے، ہم ہر چھٹیوں میں ناردرن ایریاز چلے جاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے سوچا کہ ہم اپنا رخ ہنزا کی طرف کریں گے. ہمارا ٹرپ تقریباً 1 ماہ کے قریب ہوتا ہے. ہم سب خوشی خوشی ہنزا کی طرف نکل گئے. راستے میں بہت ساری جگہیں ہیں، سٹاپس ہیں جہاں پہ ہم رکتے ہیں، جیسے کہ بالا کوٹ ہے، ناران ہے، گلگت ہے، پھر ہنزا اور پھر آگے کے جتنے بھی گاؤں ہیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو ہم پاکستان کے آخری گاؤں جو کہ تقریباً خنجراب پاس سے پیچھے ہے، اس کو سوست بولتے ہیں، اور وہ آخری سٹاپ بھی ہے جہاں پہ لوگ سٹاپ اوور کرتے ہیں، اور وہاں پہ کھانے پینے کی کافی سہولیات موجود ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ ہوٹلس بھی ہیں. بہت خوبصورت قدرت کے نظارے وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں. ہم اپنی فیملی کے ساتھ سوست میں تھے. ہمارا وہاں پہ 4 دن کا تقریباً اسٹے تھا، اور سوست کے بعد ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو جاتا تھا. ہم اپنے ٹرپ کے 20 دن پورے کر چکے تھے. واپسی کے دن نزدیک تھے. تقریباً سوست میں دوسرے دن مجھے خواب آتا ہے. اور خواب کیا آتا ہے؟ کوئی مجھے کہتا ہے کہ تمہارا امتحان ہے. میں کہتی ہوں کیسا امتحان؟ میری تو تیاری ہی نہیں ہے. پر وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا امتحان ہے اور تمہیں یہ دینا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ میں تو فیل ہو جاؤں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا امتحان ہے اور تم کو یہ دینا ہے. ناظرین، جب میں اٹھی تو وہ فجر کا وقت تھا اور میں بہت پریشان تھی. میں نے اپنے اللہ سے مسلسل 3 دن رو کے دعائیں کی اور اللہ سے گڑ گڑا کے عرض کی کہ میں بہت گنہگار ہوں، اس قابل نہیں ہوں، بہت کمزور ہوں، اس قابل نہیں کہ کسی امتحان میں پوری اتر سکوں. مجھ پہ رحم کیا جائے. صدقے بھی برابر دیتی رہی اور بچاؤ بھی کرتی رہی. مجھے یہ شک تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں کہیں، کیونکہ میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. میرے چھوٹے بچے ہیں 2، تو مجھے یہ تھا کہ مجھے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے. میں صدقے بھی دیتی رہی اور دعائیں بھی کرتی رہی اور خود کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش بھی کی. پھر ایک دن ایسا ہوا جب ہمارا غالباً سوست میں آخری دن تھا. تو ایسا ہوا کہ میں ایک مقام پر ہم سب گئے اور وہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ پتھر ہوں یا کوئی مشکل راستہ ہو. بہت صاف راستہ تھا. اور ایسا ہوا کہ میرا پاؤں سلپ ہوا اور میں گر گئی، اور میری پاؤں میں 2 فریکچر آئے. ناظرین، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم رو کے اللہ کا شکر ادا کیا اسی تکلیف میں کہ یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے کسی بڑی تکلیف سے بچا لیا. کیونکہ مجھے فریکچر تو تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ آسانیاں عطا فرمائی تھی کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم ہنزا کے آغا خان ہاسپٹل میں مجھے لے جایا گیا، اور آپ یقین مانیے کہ وہ ہسپتال اتنا صاف اور اتنا خوبصورت اور بڑا تھا، اور جدید ٹیکنیکی جو سہولیات ہوتی ہیں اس سے آراستہ تھا. مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اور حیرانگی بھی ہوئی. اور وہاں کے ڈاکٹرز اور عملہ نہایت ڈاؤن ٹو ارتھ تھا. انہوں نے بہت ہی تسلی کے ساتھ مجھے جو بیسک جو میڈیکل کی جو ضروریات ہیں وہ میری پوری کی، اور انہوں نے میرا پلاسٹر کیا، ایکس رے کیا، مجھے دوائیاں دیں، اور اس کے بعد مجھے میرے ہوٹل واپس بھیج دیا. تو ناظرین، اس کے بعد میرا واپسی کا سفر شروع ہو گیا، اور اب سے تقریباً 20 دن پہلے میری سرجری ہوئی.
اور سرجری کے 20 دن بعد اب میں اس قابل ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے کہ میں اپنے ناظرین کے پاس واپس آ گئی ہوں۔ تقدیر مبرم حقیقی میں جو لکھا تھا وہ تو ہو کر رہا، لیکن میرے مالک نے مجھ پہ جو مہربانیاں، آسانیاں اور کرم نوازیاں فرمائیں وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ اپنے رب پہ بھروسہ کیجیے گا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر مشکل آئے گی تو ساتھ آسانی بھی آئے گی، اور وہ کبھی اپنے وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کبھی کسی جان پہ اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا۔ میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرا اللہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے۔ آپ سب نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اب آپ کو میری تمام کی تمام ویڈیوز بر وقت اور باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوں گی، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی کے ساتھ بر وقت موصول ہوتی رہے ان کا نوٹیفیکیشن۔ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ صرف ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اپنے رب پہ اتنا پختہ ایمان اور بھروسہ رکھنا ہے۔ وہ جو ذات ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ میرا چینل تو ہے ہی میرے رب کی محبت اور عشق اور پیار کے لیے، اور اس پہ پختہ ایمان اور یقین پہ، اور آگے بھی آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔